سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں اس کورس میں حصہ لیا اور آج الحمدللہ آپ لوگوں کو یہاں سرٹیفکیٹ دیا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح اور ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ پچھلی مرتبہ جب میں شریک ہوا تھا تو وہاں طلباء کی تعداد، شریک ہونے والوں کی تعداد کم تھی۔ آج ماشاءاللہ آپ لوگوں کی قابل لحاظ تعداد دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، اور یہ امید ہو رہی ہے کہ آئندہ دفعہ آؤں گا تو اس سے بھی دگنی تعداد نظر آئے گی انشاءاللہ۔ میں پروفیسر حبیب الرحمان صاحب، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کی ٹیم، سب کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات نے ایک ملی جذبے کے تحت اس طرح کے کاموں کو شروع کیا ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہنرمند بنیں اور کچھ سیکھ کر اپنے زور بازو سے حلال کمائی حاصل کریں۔ اسلام نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں، اپنی حلال کمائی قوت بازو سے حاصل کریں اور دنیا میں سر اٹھا کر جینے کا ہنر سیکھیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو نہایت کاہل اور سست ہے، بلکہ مالیگاؤں کی زبان میں نہایت عہدی طبقہ ہے، جس کو کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا ذوق نہیں رہا۔ ایسے میں آپ لوگوں کا کوشش کرنا، محنت کرنا، کچھ سیکھنا اور سیکھ کر اس کے ذریعے حلال روزی حاصل کرنا نہایت قابل مبارکباد ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ آپ کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارے ان دوستوں اور بھائیوں نے آپ لوگوں کو ہنر دیا ہے، آپ بھی اپنے دوسرے بھائیوں کو ہنرمند بنائیں، ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا رہنے اور کھڑا رکھنے کا جذبہ بخشیں اور ان کے لیے آپ مددگار ثابت ہوں۔ ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے۔ ایک شخص معاشی تنگی میں مبتلا تھا، پریشان تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنا شہر چھوڑ کر چلا جائے، دوسرے شہر میں جا کر روزی کمائے۔ ان بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں شہر جا رہا ہوں، وہاں روزی کماؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ وقت گزرا، انہوں نے ان بزرگ نے دیکھا کہ وہ دوبارہ اسی شہر میں موجود ہے، تو پوچھا کہ میاں تم تو کمانے گئے تھے، ادھر پھر کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں گیا تو مگر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں جب جا رہا تھا، سفر پر تھا، ایک جنگل سے گزر رہا تھا، تو میں نے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر قیام کیا۔ میری نظر پڑی کہ اس درخت کے اوپر ایک سانپ ہے، اور وہ اندھا سانپ ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اندھا سانپ درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی روزی کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا، کیا کھاتا ہوگا، کیسے جی رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں کہیں سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اس کے پنجوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ آواز نکالی، اس آواز کو سن کر سانپ نے منہ کھول دیا، اور اس نے اس کے پنجے میں دبی ہوئی جو چیز تھی اس کے منہ میں ڈال دی۔ اس نے اس کو کھا لیا اور پرندہ چلا گیا۔ میرے دل سے یہ آواز آئی کہ جو اللہ اس اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے وہ مجھ کو بھی کھلائے گا۔ بس یہ سوچ کے میں واپس آ گیا۔ ان بزرگ نے جب یہ بات سنی تو کتنی خوبصورت بات کہی، وہ آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ ان بزرگ نے کہا اللہ کے بندے، تو نے اندھا سانپ بننا پسند کر لیا، تو نے وہ پرندہ بننا پسند نہ کیا جو اپنی روزی بھی کماتا ہے اور اندھے سانپ کو بھی کھلاتا ہے۔ تو نے اندھا سانپ بننا پسند کر لیا، ایسا پرندہ بننا تو نے پسند نہیں کیا جو خود اپنی روزی حاصل کر رہا ہے، دوسروں کی روزی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے سیکھنے کی ہے کہ اگر ہم نے آج کوئی ہنر سیکھا ہے تو اس ہنر کو ہم روکے نہیں، آگے تک بڑھائیں۔
اور اپنے ہنر میں مزید کمال پیدا کرے، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے۔ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اونچا نشانہ مقرر کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق محنت کرنی ہوگی۔ کامیابی سرخروئی ہنرمندی کا ذریعہ بنی۔ ابھی ہمارے راشد بھائی نے ماشاءاللہ کتنی اچھی حوصلہ افزا گفتگو کی۔ ان کے والد مرحوم حضرت مولانا شمس الضحیٰ صاحب، ان کی خدمت میں برابر حاضر ہوتا تھا۔ بڑے ہی اچھے عالم اور بڑے متواضع، منکسر المزاج، نہایت اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ باخدا شخص ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلے قسم پرسی سے گزرا، پھر کچھ حالات ٹھیک ہو گئے تو اس کا رنگ، اس کا طور طریقہ، چال ڈھال سب بدل جاتی ہے۔ لیکن مولانا شمس الضحیٰ صاحب مرحوم زندگی کے آخری حصے تک قسم پرسی کے دور سے گزرنے کے بعد آرام و راحت کے دور سے گزرنے کے مرحلے میں بھی نہایت متواضع، منکسر المزاج تھے۔ آپ بھی اس کو یاد رکھیے کہ آپ کی پرواز ہواؤں میں چاہے جتنی بلند ہو، آپ آسمان تک پہنچ جائیں لیکن قدم ہمیشہ زمین پر رکھے رہیں۔ اگر قدم آپ کے زمین سے ہٹ گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ ناکام ہو گئے۔ تو مولانا شمس الضحیٰ صاحب کے صاحبزادے یہاں آئے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو بھی کی اور اپنے عملی تجربات سنائے اور آپ کو سہارا دینے کی بات کی۔ یہی چیز ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک صاحب ایمان اسی طرح اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے سہارا بنے، ان کو آگے بڑھانے والا بنے۔ ابھی یہاں ذکر ہوا ہمارے ساجد نعیم سر ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی یہ کورس کیا۔ مجھے تو حیرت ہوئی اس لیے کہ ساجد نعیم ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں، صحافی بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہ گنانے میں مغرب ہو جائے گی۔ تو اس لیے مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی کورس کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے شہر کے لوگوں میں سیکھنے کا جذبہ ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ آپ لوگوں نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے، اب اپنی زندگی کی شب تاریک کو سحر کرنے کا ہنر بھی سیکھیے اور زندگی میں کچھ ایسا کر کے دکھائیے کہ آپ پر ہم فخر کر سکیں اور آپ کے ذریعے ملک کو، ملت کو فائدہ ہو سکے۔ یہ ہمارے جمیل کرانتی صاحب ہیں، یہ ان کا خلوص ہے، محبت ہے۔ صدر محترم تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے، صدر کا لفظ جو ہے وہ صاد سے شروع ہوتا ہے اور صبر بھی صاد سے شروع ہوتا ہے، تو صدر جو ہے اس کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے، سب کی بات سننی پڑتی ہے۔ وہ بیچارے اتنی دیر سے صبر جمیل فرما رہے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کا وقت جو انہوں نے مجھے عنایت فرمایا ہے میں اس کو وصول کر لوں۔ ماشاءاللہ وہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اس لیے انہوں نے وقت کا جو تحفہ مجھے عنایت فرمایا تھا میں واپس ان کو لوٹا رہا ہوں اور اتنی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ مغرب ہو جائے۔ ابھی مغرب میں ماشاءاللہ کافی وقت ہے، آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ ہم لوگ 5 منٹ جمیل بھائی کی گفتگو بھی سنیں گے۔ بہرحال میں پروفیسر حبیب الرحمان صاحب کو، ان کے والد ہیں یہ جناب ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب، اور عبداللہ سر کدھر ہیں؟ عبداللہ یہ بھی تو ہمارا عزیز ہے، بہت تعلق کا ہے، یہ بیچارہ آتا رہتا تھا، آج کل غائب ہے کہیں۔ یہ جو آپ کے استاد محترم ہیں تو یہ بھی ہمارے مخلص ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں اتنے سارے اہم لوگ آئے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ سے جو آپ نے ہنر سیکھا ہے، آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ عزیزو، آج سے آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ
دین میں بھی اور دنیا میں بھی غیر معمولی محنت کر کے نام کما کر اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے راحت کا انتظام کریں گے انشاءاللہ الرحمن، کریں گے انشاءاللہ۔ دین میں بھی محنت کیجئے، دنیا میں بھی محنت کیجئے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد کے ساتھ اکیڈمی کے لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔